اب یہ روایت تو بہت بڑی ہے، لیکن میں جو اب اس میں سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ آگے جا کر اس روایت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ اے موسیٰ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری کلام کا جو قرب ہے زبان سے، تیری کلام کا جو قرب ہے، زبان اور کلام کا کتنا قرب ہے؟ کہ زبان ہلتی ہے تو کلام ہوتی ہے، زبان حرکت میں آتی ہے تو بات ہوتی ہے۔ فرمایا جتنا قرب تمہاری کلام کو تمہاری زبان سے ہے، جتنا قرب تمہاری جان کو تمہارے جسم سے ہے، جتنا قرب تمہاری نظر کو تمہاری آنکھ سے ہے، اور جتنا قرب تمہارے خیالات تصورات کو تمہارے دل سے ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا قرب اس سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہو جائے؟ جتنا قرب آنکھ سے زیادہ، جتنا قرب نظر کو آنکھ سے ہے، جتنا قرب جسم کو جان کے ساتھ ہے، جتنا قرب کلام کو زبان کے ساتھ ہے، جتنا قرب وساوس اور خیالات کو دل کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ اگر تو قرب چاہتا ہے تو پھر میرے نبی کی ذات پر درود پڑھا کرو، اللہ تمہارے ساتھ اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا۔ تو یہ قرب جو ہے، یہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اور جس کو قرب نصیب ہوتا ہے کلیئر سی بات ہے کہ اسی کو ہی محبت مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے، اور جس کو محبت مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے پھر اسی کے دل میں جو عشق اور محبت کی بنیاد پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت قائم ہوتی ہے، پھر وہی اللہ کا ذکر کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں مقرب رکھ کر دنیا والوں پر اپنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو یہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب بھی کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ درود پاک اسی ذہن میں پڑھنا چاہیے کہ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں ہمیں اللہ رب العالمین اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے، اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرب بھی نصیب فرماتا ہے۔ تو ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کہ اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی بھی ہے، اسی میں ہماری قبر کی بھلائی بھی ہے، اسی میں ہماری حشر کی بھلائی بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرین محترم، ہم سب جو جمع ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ سب کے علم میں بھی ہے، محترم حاجی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے چہلم کے حوالے سے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ آج سے غالباً 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے، قبلہ بشیر احمد سیالوی صاحب کا بھی یہاں پر اسی طرح تذکرہ ہوا تھا اور میری ہی حاضری تھی، اسی مسجد میں اسی جگہ پر ان کا ذکر بھی ہوا تھا، اور ان کے اصالِ ثواب کی محفل بھی ہوئی تھی، اور اس محفل میں میری ہی حاضری تھی اور بیان بھی میرا ہی تھا۔ اب اس میں مناسبت کیا ہے، یہ ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، پہلے نہیں تھا یاد، یا میں آتے ہوئے ذہن بنا کے نہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ دماغ میں بات آئی کہ بشیر سیالوی صاحب کا بھی ذکر ہم نے یہاں پر کیا، تعلق میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی نہیں تھا، اور آج حاجی اسلم صاحب کا تذکرہ کرنے کے لیے بھی ہم یہاں جمع ہیں، تعلق میرے خیال میں ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ آپ میں سے رشتہ دار جو بیٹھے، ہم محلے دار ہیں، دوست دار ہیں، جان پہچان والے ہیں، تو کیوں ذکر کر رہے ہیں، کس بنیاد پر ذکر کر رہے ہیں، کیا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ رشتہ، تعلق، نسبت
ہماری کسی انسان کے ساتھ نہ ہو، وہ دیندار ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کا ذکر کیا کرو۔ جو میرے ہو جاتے ہیں پھر ان کا تذکرہ کیا کرو، جو میرے ذکر کی بات کیا کرتے ہیں، جو میرے دین کے ساتھ وابستہ ہو جایا کرتے ہیں، جن کو میرے دین کے ساتھ تعلق ہو جایا کرتا ہے، پھر وہ میرے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو میرے ہو جاتے ہیں میرے بندوں کا ذکر تم بھی کیا کرو۔ یہ مناسبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ نسبت بنتی ہے ان کے ساتھ کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو دین والا بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس سے، یہ درس ملتا ہے ہمیں اس سے کہ ہمیں بھی دیندار بن جانا چاہیے، کہ دین کسی کا قرض نہیں رکھتا، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ جو دین کی خدمت کرتا ہے اور جتنی کرتا ہے، دین اس سے زیادہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، اس سے زیادہ دین اس کے ساتھ کرم نوازیاں کرتا ہے، اس کو شہرتیں عطا فرماتا ہے، عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو دین کی باتیں کیا کرتا ہے، پھر ان کے جانے کے بعد لوگ ان کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جب ان کی کل خوانی ہوئی تھی تو یہاں پر ایک اور فوتگی بھی غالباً تھی، اس دن ایک اور کل تھا، میں نے وہاں پر حاضر ہونا تھا کسی جگہ پر، شاید مجھے اب یاد نہیں کہاں، شاید سوال میں فوتگی تھی، تو میں نے وہاں کل پہ جانا تھا، اور میری ملاقات عبدالرشید صدیقی صاحب کے ساتھ سٹور کے سامنے ہوئی ڈوڈی موڑ میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں بھی ایک کل کی محفل میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا میں حاجی اسلم صاحب کی کل کی محفل میں جا رہا ہوں۔ اور انہوں نے پھر اپنے بیان میں جو ان کے تاثرات تھے وہ میں نے ویڈیو میں بعد میں ان سے سنے، صدیقی صاحب کی توسل سے، تو جو انہوں نے بیان کیے وہ کہہ رہے تھے اس ویڈیو میں، اب مجھے اس پورے الفاظ صحیح طرح سے یاد نہیں کیونکہ ان دنوں میں ہی سنی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ان کے کس پہلو پر بات کروں، یہ جملہ تھا غالباً، کہ میں ان کے کس پہلو سے شروع ہوں، کس پہلو کے اوپر بات کروں۔ ہر پہلو ہی ان کا اعلیٰ ہے، ملنسار بھی ہیں، وہ خلق والے بھی ہیں، وہ دیندار بھی ہیں۔ ارے ایک علامہ، دین کا علم رکھنے والا فاضل آدمی، اپنے فیلڈ میں مانا ہوا ایک عالم آدمی، ایک عام انسان کو دیندار سمجھ کر کہے کہ میں اس کے کس پہلو کو چھیڑوں، یہ دین کی برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک دنیا دار تھے نا وہ، تو ظاہری طور پر اسلم صاحب ظاہری دنیا دار تھے، دنیا میں رہنے والے تھے، دنیا کی باتیں کرنے والے تھے، دنیا میں اپنے معاملات چلانے والے تھے، صرف کام ایک ہی کیا ہے انہوں نے ظاہری طور پر، اور وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے مسجد سے دل لگایا، ایک ہی کام کیا ہے۔ اور جو مسجد کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جس کا دل مسجد کے ساتھ ہر وقت متصل رہتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت آ جاتی ہے، اللہ انعام یہ دیتا ہے کل عرش کا سایہ جب کسی کو نصیب نہ ہو رہا ہوگا، ان خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی ہوگا جس کا تعلق اللہ کے گھروں کے ساتھ ہوگا، ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ معراج شریف کی رات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لے گئے آسمانوں پر، تو وہاں مشاہدات میں ہوا، جب آپ ایک عرش کے ستون کے پاس سے گزرے تو دیکھا ایک آدمی وہاں عرش کے ستون کے سائے میں ہے، چہرہ اس کا نورانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبریل امین سے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے کہ اس کو اتنا مقام مل گیا ہے، اتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے دے دیا ہے کہ یہ انسان عرش کے ستون کے سائے میں ہے،
جبکہ ایسا دن آئے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ کتنا خوش وقت ہے کہ اس کو عرش کے ستون کا سایہ نصیب ہے. کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ نبی تو نہیں ہے. فرمایا پھر کیا یہ ولی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ولی بھی نہیں ہے. فرمایا کیا یہ کوئی شہید ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ شہید بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر بتا یہ کون ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا ہے کہ اس کو عرش کے ستون کا سایہ نصیب ہو گیا. چہرہ بھی نورانی ہے اس کا. کمال کیا تھا؟ فرمایا کانا رجل فی الدنیا. یہ جب دنیا میں رہتا تھا نا انسان زندگی بسر کرتا تھا. قلبہ معلق بالمساجد وَلِسَانُهُ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے عمل اس کے دو ہی تھے. زبان پر اللہ کا ذکر رہتا تھا, دل میں اللہ کے گھر کی محبت رہتی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, الاسلام. زبان پر رب کا ذکر رہتا تھا, دل میں اللہ کے گھر کی محبت رہتی تھی. یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہنا اور پھر اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتے رہنا اور اس کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف رہنا, یہ ایسی خوش قسمتی ہے کہ اس کو عرش کا ستون کا سایہ بھی نصیب ہوگا. اور کل حشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ پاک ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یہ چھوٹی سی خوش بختی نہیں ہے, یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا, یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنا تذکرہ ان کا ہوا اسلم صاحب کا اور ان کی مسجد کے ساتھ دل لگی کو بیان کیا گیا اور ان کی محبت کا ذکر کیا گیا اور تذکرہ کیا جا رہا ہے, یقیناً وہ بھی محشر میں رب کے سائے عرش کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ مسجد دین جتنا آدمی ان دونوں چیزوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے. اسی تناظر میں جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اس آیت کا پورا مفہوم میں بیان کر جاؤں یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ ایک آیت پورا قرآن ایک جانب, یہ ایک آیت ایک جانب, اتنی جامعیت اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کر دی ہے کہ انسان کی ہر ابتدا سے پھر دنیا میں آنے کا حال, پھر دنیا میں رہنے کا حال, پھر اس میں دنیا سے جانے کا حال, پھر اس کے بعد معاشر کا حال اور پھر قیامت کے دن کی ساری ڈیٹیل اجمالی طور پر پوری کی پوری اس ایک آیت میں بیان کر دی اللہ نے. یعنی انسان کی ابتدا بھی, دنیا کی زندگی بھی, قبر کی زندگی بھی, حشر کی زندگی بھی اور قیامت کے معاملات سارے کے سارے اللہ نے اس ایک آیت کے اندر اجمالی طور پر بیان کر دی. اور یہی سارا کچھ قرآن پورے کے اندر ہے, سارا کا سارا قرآن پورے کے اندر ہے. کاش کہ ہم ان سب لوگ قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں اور یہ پورا قرآن ایک جانب, یہ ایک آیت انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے اگر انسان یہ ایک ہی زندگی, ایک ہی آیت یا وہ ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, تشریح کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ انسان اگر سن لے, سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے. اب اس آیت کا میں ایک مفہوم تھوڑا بہت اپنی ٹائم کے اندر رہتے ہوئے مختصر سا بیان کر پاؤں گا, سارا تو ممکن نہیں ہے. مختصر سا میں آپ کے سامنے اس آیت کا پس منظر اور تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت اور تفسیر جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے. اپنے الفاظ میں آپ سے بات کروں گا اور اس آیت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آیت حاجی اسلم صاحب کی زندگی پر کتنی روشنی ڈالتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ,
تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا. اب میں اس کو اپنے لفظوں میں اگر بیان کروں تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اب اس کو اپنے لفظوں میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے ترجمہ اصل وہی ہے جو میں نے پہلے کر دیا کہ تمہارے اندر جرت کیسے پیدا ہوئی کہ تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ. کیف تکفرون باللہ کا معنی کیا بن گیا؟ تمہارے اندر اتنی ہمت، اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ تم اللہ کے نافرمان بن گئے، اپنے خالق کے نافرمان بن گئے، اپنے مالک کے نافرمان بن گئے، اسی رب کے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جو تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، وجود دیا ہے، انسان بنایا ہے، جس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر تمہارے سر پر تاج کرامت سجایا ہے، اس کا نافرمان بن گیا. تمہارے اندر اتنی ہمت آئی کہاں سے؟ حالانکہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے. تم کہاں تھے؟ کون تھے؟ مردہ تھے. کنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم موت تھے، مردہ تھے، حالت میت میں تھے، حالت موت میں تھے. اور یہ چیز اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بیان فرمائی ہے. سورہ دہر کی پہلی آیت ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک لمحہ، ایک وقت، ایک گھڑی، ایک ساتھ، ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب اس انسان کا نام تک نہ تھا، ذکر تک نہ تھا، یہ کوئی شے ہی نہ تھا. لم یکن شیئا مذکورا، یہ شے مذکور ہی نہیں تھا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا. اگر ہم اپنے اپنے جسموں پر، اپنے اپنے وجود پر ہم اگر غور کریں تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا کوئی تذکرہ، کوئی ذکر، کوئی نام، کوئی وجود. اور اب جو ابھی اس کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں ارواح، جتنے لوگوں نے آنا ہے، جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے، ان لوگوں کی طرف اگر غور کریں تو ان کا کوئی پتہ ہے، کوئی وجود ہے؟ کسی کو معلوم ہو کہ فلاں کے ہاں فلاں فلاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، فلاں فلاں اس کا نام ہے، فلاں فلاں اس کا ذکر ہے، کوئی ہے تذکرہ؟ تو یہی بات تو اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ اے انسان، تمہارے اوپر ایک لمحہ ایسا گزر چکا ہے، ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جب تمہارا ذکر تک نہ تھا. اب اس پہلے معنی کو ساتھ ملائیں تو اب پھر بات کو سمجھیں اور ترجمہ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ تمہارے اندر ہمت کہاں سے آئی؟ تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا تو وجود نہیں تھا، تمہارا تو ذکر تک نہ تھا، تم تو کوئی چیز تھے ہی نہیں. اور تب جب تم کچھ نہ تھے، تمہارے اندر ہمت کہاں سے آ گئی کہ تم اس کے نافرمان بن گئے؟ مولا، جب ہم کچھ نہ تھے، جب ہمارا ذکر ہی نہیں تھا، جب ہمارا کوئی مذکور شے ہی ہمارا نہیں تھا، کچھ پتہ آتا نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، کوئی نسب نہیں تھا، کوئی نسل نہیں تھی، ہمارا کوئی بڑا آبا و اجداد کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی نسبت نامہ، کچھ بھی نہ تھا، تو مولا پھر ہمارے ساتھ تو نے کیا کیا؟ فرمایا پھر میں نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا ہے. مولا کون سا؟ فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، پھر میں نے تمہیں زندگی کی نعمت دی ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے. اور یہ احسان اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ تم ساری زندگی مصلی پر پڑے ہو کر رہ کر سبحان ربی العالی کی صدائیں بلند کر کر کے اس نعمت کا شکر بھی ادا کرو تو کبھی نہیں کر سکتے. یہ ایسی بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، اتنا بڑا تمہارے اوپر احسان کر دیا. مولا احسان تو کیا، زندگی دی، احسان کیسا؟ فرمایا احسان ایسا کہ اتنی کائنات میں نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کسی ایسی مخلوق میں پیدا نہیں کیا جو تمہاری نظر میں بھی حقیر ہے. وہ غلط جس کو تم اپنی نظر میں حقیر سمجھتے ہو، اگر میں اس میں پیدا کر دیتا تو تم مجھے روک لیتے؟ ہمارے اندر مجال تھی کہ ہم اللہ سے کہتے مولا ہمیں یہ نہ بنا، یہ نہ بنا، وہ نہ بنا، ہمیں صرف انسان بنا.
فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ جب تم کچھ نہ تھے تو وجود عطا فرمایا، اور پھر جب وجود دیا تو وہ وجود دیا جو ساری کائنات کی مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ۔ تمہیں انسان بنا دیا ہم نے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں عموماً کہ اللہ نے تو ہمیں انسان بنایا ہے، بات سمجھنے کی ہے، اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ انسان بنایا ہے، تو پھر ہمیں انسان بن کے رہنا چاہیے نا۔ پھر یہ جملہ چھوٹا سا نہیں ہے، بہت بڑا جملہ بول گیا ہوں میں۔ جب اللہ نے بنایا انسان ہے تو پھر انسان بن کے زندگی گزارنی چاہیے نا۔ جو انسان دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے اصل میں وہ انسانیت کے درجے سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ جب پیدا انسان کیا ہے تو پھر انسان بن کے زندگی گزارے نا۔ اس نے تو انسان بنایا ہے، تم بھی انسان بن جاؤ، تم بھی انسانوں والے معاملات کرو، انسانوں والی زندگی گزارو۔ انسان ہم کہتے ہیں نا، جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں فلاں یار انسان بن، بولتے ہیں نا۔ جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے، تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں ارے نادان انسان بن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی کوتاہی خطا کرنے والا ہے انسان سے ہٹ کر کرتا ہے، تجھے اللہ نے انسان بنایا، انسان بن کے زندگی گزارنا، انسانیت والی زندگی گزارنا۔ اور انسانیت والی زندگی یہ ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں سر جبین نیاز کو جھکایا کر۔ اس خالق نے کہا میں نے تمہیں انسان بنایا تو اس بنیاد پر بنایا کہ ہر دم ہر لحظہ تو میری عبادت میں رہنے والا بن جا، ہر وقت میری عبادت کرنے والا بن جا، میری اطاعت کرنے والا بن جا، میری فرما برداری کرنے والا بن جا، ہر نیک عمل کو اختیار کرنے والا، ہر برے عمل سے بچنے والا بن جا۔ اور جو انسان یہ دو کام کرتا ہے کہ نیکی کا عمل اختیار کرے، گناہ سے بچنے والا ہو، یہ دو کام کرنے والا ہی تو اصل انسان ہے۔ یہ دو معاملات پر عمل پیرا ہونے والا ہی تو حقیقی انسان ہے۔ اور جو انسان ایسا عمل کرتا ہے وہی انسان قابل تعریف بھی ہوتا ہے، اور جو ایسا انسان زندگی بسر کر کے جاتا ہے اسی انسان کے بعد مرنے کے ذکر اور تذکرے ہوا کرتے ہیں۔ جو انسان اچھائی والی زندگی گزارے، جو انسان حقیقی زندگی گزارے، جو انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اب انسان بنا کر اللہ پاک نے صرف ہمیں چھوڑ نہیں دیا، اللہ پاک نے انسان بنا کر بھی ہمارے اوپر نعمتوں کی برسات کی ہے۔ ہمارے وجود کے اندر کتنے اعضاء ہیں جو نعم البدل، جن کا ہے ہی کوئی نہیں، جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایک ہی مرتبہ اللہ نے وہ اعضاء عطا فرمائے ہیں، سارے کے سارے۔ اگر ایک مرتبہ وہ اعضاء میں سے کوئی ایک عضو ضائع ہو جائے دوبارہ اس جیسا کوئی ملتا نہیں۔ پورا وجود اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر نعمتیں اور برسات، نعمتیں اور عنایتیں لے کر ہمیں یہ اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ کس کی یاد دلاتا ہے؟ اگر ہم اپنے وجود پر ہی صرف صرف وجود پر غور کر لیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا تم اپنے وجود میں، اپنے نفسوں میں غور نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے نفس پر، اپنے وجود پر، اپنے جسم پر ہی غور کرنا شروع کر دو، تمہیں پتہ چل جائے تمہارا رب تمہارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ وہ تو کریم رب ہے، وہ تو کرم نوازیاں کر رہا ہے۔ یہ وجود سے ہٹ کر پھر دنیا کائنات کی کتنی نعمتیں عطا فرماتا۔ وہی رب تو ہے نا جو ہمیں عزتیں دیتا ہے، جو ہمیں شہرتیں عطا فرماتا ہے۔ وہی رب ہے نا جو ہمیں رزق کی رازق ہے ہمارا اور رزق کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وہی رب ہے نا جو ہمیں دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ وہی رب ہے نا جو ہمیں زمینوں، جائیدادوں، فیکٹریوں، ملوں وغیرہ کا، مناصب کا، عہدوں کا اور ان ساری چیزوں کا مالک بناتا ہے۔
وہی رب ہے جو انسان کے اندر رہتے ہوئے، انسانیت کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اعلیٰ درجے دیتا ہے۔ تو وہ رب فرما رہا ہے تمہارے اندر اتنی ہمت، اتنی جرت کہ تم اتنے ناتواں اور کمزور ہو کر بھی تو اس رب کے نافرمان پر بیٹھے، جس رب نے تمہیں اس وقت پیدا کیا، اس عالم میں وجود دیا جب تمہارا نہ ذکر تھا نہ وجود تھا۔ اس نے تمہیں ذکر بھی دیا، تمہیں نام بھی دیا، تمہیں شہرت بھی دی، تمہیں عزت بھی دی، تمہیں انسانیت کے اندر ایک مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا، اور یہ مقام و مرتبہ دینے والے رب کا تو نافرمان بن بیٹھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، تمہارے اندر اتنی ہمت اور جرت آئی کہاں سے کہ تم اس رب کے نافرمان بن گئے، اس اللہ کے بے اطاعت اور نافرمانیاں کرنے والے بن گئے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، تمہیں وجود دیا، تمہیں عزتیں دی، تمہیں شہرت دی۔ اب اس فَأَحْيَاكُمْ کے لفظ کے اندر ہماری پوری زندگی کا بیان موجود ہے کہ ہمیں اللہ نے جب پیدا کیا، پیدا ہونے سے لے کر موت کے وقت تک کے لیے جتنی زندگی دی ہے اس سب کا بیان فَأَحْيَاكُمْ کے اندر موجود ہے۔ تمہیں پیدا بھی میں نے کیا، تمہیں بچپنا بھی میں نے دیا، تمہیں بچپنے سے آگے کی عمر بھی میں نے دی، میں نے تمہیں جوانی بھی عطا فرمائی، پھر بڑھاپا بھی میں نے دیا، پوری زندگی کی ساری نعمتیں، رحمتیں، کرامتیں، عزتیں، شہرتیں، سرفرازیاں، بلندیاں، سب کچھ میں رب نے تمہیں عطا فرمایا۔ مولا جب تو نے ہمیں زندگی دی، یہ تیرا احسان ہے، یہ تیری کرم نوازی ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا ثم یمیتکم۔ میں اس آیت کو آپ تک صرف مفہوماً پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ یہ اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ زندگی جو احسان کر کے میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی ڈور کاٹ کر تمہیں موت عطا فرماؤں گا۔ ثم یمیتکم۔ اب جو انسان کی زندگی ہے اصل، وہ کس میں گزرنی چاہیے تھی؟ اللہ کی اطاعت میں گزرنی چاہیے تھی، اللہ کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے تھی۔ انسان جو بنایا تھا تو انسانیت والی زندگی گزرنی چاہیے تھی، اور جب انسان اللہ کے ذکر میں زندگی گزار کر جاتا ہے اور اس کو موت آتی ہے تو اس کا انجام اور ہوتا ہے۔ جو بے اطاعتی اور نافرمانی کی زندگی گزار کر جاتا ہے، موت آتی ہے، اس کا انجام اور ہو جاتا ہے، بدل گیا نا انجام۔ کیونکہ جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان ایک جیسا اعمال کے اعتبار سے نہیں، ویسے ہی اس کا انجام بھی ایک جیسا نہیں۔ افنجعل المجرمین کالمسلمین، قرآن پاک میں آتا ہے، کیا ہم ان مجرموں کو مسلمانوں جیسے معاملات والا انجام عطا فرما دیں؟ نافرمانوں کو، بے فرمانوں کو فرما برداروں جیسا سلوک عطا کریں گے؟ ایسا ہوگا؟ ہمارے ہاں عام روٹین میں دنیا کے اندر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچہ، ایک باپ کے اگر 4 5 6 بچے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، جن جن کے ہیں، جتنے ہیں، ان میں سے وہ اگر ایک اچھی اطاعت والا، اچھا خدمت گزار ہو تو دوسرا تھوڑا سا ترش مزاج ہو، ان دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ وہ ایک جیسا معاملہ کرتا ہے؟ تو یہ تو اللہ ہے، پھر یہ تو رب ہے، پھر وہ تو خالق ہے۔ یہ انسان جو ظاہری دنیا میں وجود دینے والا سبب ہے، ایک ماں باپ اسباب ہے نا ہمارے دنیا میں آنے کے، ہم ان کے سبب سے آئے، ان کا سبب ہے، حقیقت میں تو اللہ نے پیدا کیا، حقیقی خالق تو اللہ ہے، حقیقی رب تو اللہ ہے، اسباب ہمارے والدین کے ہیں۔ جب ان کے ہاں پیدا کی ہوئی اولاد ایک جیسی نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ ہے، اس کے سامنے اعمال اختیار کرنے والے، مختلف اعمال والے ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ ثم یمیتکم، فرمایا پھر تمہیں موت آئے گی، اور موت ہو جائے تو پھر کہاں جائے گا انسان؟ قبر میں جائے گا نا۔ اور قبر کے معاملات انسان کے اوپر کیسے ہیں؟ انسانی زندگی کے اوپر قبر کے حالات کیسے ہیں؟ وہ قبر کی منازل کو کیسے طے کرے؟
فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو جملے ایک قبر کے حوالے سے دو جملے بول دیے اور ایک ہی قبر ہے. فرمایا یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب جو انسان اس زندگی کا احسان لے کر زندگی گزار کر گیا، جیسے زندگی گزارے گا اس کے سامنے یہ دو ہی مقام ہیں. اس کے سامنے کتنے مقام ہیں؟ دو ہی مقام ہیں. اللہ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دو ہی مقام ہیں. جگہ ایک ہے، رتبے اس کے دو ہوں گے، یا جہنم کا گڑھا کہلائے گا یا جنت کا باغ کہلائے گا. اب جنت کے باغ میں کس نے جانا ہے؟ جو انسان بن کے زندگی گزار گیا، جو اطاعت گزاری والی زندگی گزار گیا، جو فرما برداری والی زندگی گزار گیا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزار گیا، جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزار گیا، جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار گیا، جو اللہ کے گھر میں سر نیاز جھکاتے جھکاتے اپنی زندگی گزار گیا، جو اس دنیا میں رہ کر ہر دم ہر لحظہ اپنے رب کو نہ بھولا، اس کا انجام قبر میں جا کر کیا ہوگا؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا. اور جو انسان دنیا میں رہ کر اس رب کا نافرمان رہا، بے اطاعت رہا، اس انسان کا انجام آگے جا کر کیا ہوگا؟ اسی قبر میں جس میں یہ نیک انسان قبر میں گیا، اس کے لیے جنت کا باغ بنا، یہی قبر اسی انسان کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا. جو نافرمانی کی زندگی گزار کر جائے گا، جو بے اطاعتی کی زندگی گزار کے جائے گا، جو اللہ کا نافرمان ہو کر زندگی گزارتا رہا، جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا رہا، جو اللہ کے ذکر سے غفلت میں زندگی گزارتا رہا، وہی انسان جب دنیا سے جا رہا ہے تو اسی انسان کا انجام ہے تو قبر میں، لیکن آگے انجام کیا ہے؟ جہنم کا گڑھا. ایک ہی قبر ہے جس کو دو نام دیے گئے، اور یہ دو وہی انسان ہیں جو دنیا میں رہ کر ایک نیک عمل کرتا رہا، دوسرا برے عمل کرتا رہا. اور پھر انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو زبان زد عام جو ہوتا ہے وہی اس کا انجام واضح کر جاتا ہے. جو زبانوں پر جاری ہوتا ہے نا کسی انسان کے بارے میں، جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں ابھی آیا کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس جنازے کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کہی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا واجبت. اور ایک اور جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں کچھ بری باتیں کہی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا واجبت. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنازے دو گزرے، دونوں پر ہم نے کچھ باتیں کہی، آپ نے دونوں کے لیے واجبات کا جملہ ارشاد فرمایا. لفظ ایک ہی بولا ہے دونوں جنازوں کے لیے، جبکہ ایک جنازے کے لیے اچھائی کے الفاظ بولے گئے، ایک جنازے کے لیے برائی کے الفاظ بولے گئے. یا رسول اللہ آپ نے لفظ ایک ہی ارشاد فرمایا واجبات ما واجبت لہم. یا رسول اللہ ان کے لیے کیا چیز واجب ہوئی ہے؟ فرمایا جن کے لیے تم نے برے الفاظ استعمال کیے ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے، جن کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو یہ انسان کے دنیا میں سے جانے کے بعد جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے ہیں یہی باتیں اس کا انجام ظاہر کر جاتی ہیں. اب حاجی اسلم صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ جو ان کی برائی کرتا ہوا نظر آئے. اس کا مطلب ہے اگر آپ میں سے ہر ایک انسان ان کی اچھائی بیان کر رہا ہے یقیناً وہ جنت کے باغوں میں سے باغ میں چلے گئے. وہ قبر کے اس باغ میں گئے ہیں جس کو جنت کا باغ کہا میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. وہ اسی جگہ پر گئے جن کے بارے میں یہ ساری عوام گواہی دے رہی ہے اور آپ ان کی اچھائی نیکی کے گواہ بن گئے ہیں. اسی میں ایک بات اور بھی بطور اصلاح کہ اللہ نے ہر ایک انسان کو برائی سے بچنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جو برائی گناہ کرتے کرتے جاتا ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ کا حقدار بن جاتا ہے. لیکن بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ
جس انسان سے برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اس کو بتایا مت کرو، اس کا تذکرہ کسی کے سامنے مت کیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے توبہ طلب ہو گیا کرو، اس سے بخشش اور مغفرت مانگ لیا کرو، کسی کو ذکر نہ کیا کرو۔ کیوں؟ جس کو بتا دو گے وہ تمہاری اس برائی کا گواہ دنیا میں پیدا ہو جائے گا، وہ دنیا میں رہ کر تمہاری برائی کا گواہ بن جائے گا، تمہارے گناہ کا گواہ بن جائے گا، اور پھر وہ تمہارے مرنے کے بعد اگر اس نے کسی کو بتا دیا کہ اس کے اندر یہ گناہ والی کیفیت تھی، یا اس نے یہ فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، اس نے دوسرا گواہ بھی آپ کا پیدا کر دیا۔ وہ جتنے لوگوں کو بتائے گا وہ گواہ بنتے چلے جائیں گے، اور مرنے کے بعد اگر وہ 30 40 50 لوگ آپ کے خلاف گواہی دے جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کہیں آپ کا انجام بھی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بن جائے۔ اس لیے پہلے تو گناہوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے، اور اگر کبھی کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی غلطی خطا ہو بھی جائے تو پہلے تو اپنے رب سے تنہائی اور خلوتوں میں بیٹھ کر اس رب کو راضی کر لیا کرو، اس سے توبہ طلب ہو جایا کرو، بخشش اور مغفرت مانگ لیا کرو، اور پھر دوسرے نمبر پر کسی عام انسان کو بتایا نہ کرو، چاہے وہ جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا کی محبتیں عارضی ہیں، یہ دنیا کے رشتے عارضی ہیں، یہ دنیا کے میل ملاپ عارضی ہیں، یہ دنیا والے عارضی ہیں۔ جب بھی آپ سے اپنے قریبی سے قریبی انسان کے ساتھ کوئی دکھ رنجش تکلیف والی بات پیدا ہوتی ہے، وہی انسان آپ کے مخالف ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے گناہ کا پہلے سے گواہ بھی ہے، تو پھر اس انسان کو بتانے سے کیا فائدہ ہوا؟ انسان سے اپنے گناہوں کو چھپاؤ، لیکن پہلے میں بار بار کر رہا ہوں، گناہ کرنا ہی نہیں، ہونا ہی نہیں چاہیے، بے اطاعتی ہونی ہی نہیں چاہیے، نافرمانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ فرمایا جب دنیا میں تھے نہیں، ذکر نہیں تھا، تو زندگی کا احسان میں نے تمہارے اوپر کیا اور پھر تمہیں موت دی۔ مولا کیوں دی؟ فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پتہ چل جائے کہ تم میں سے ہے کون جو میرے لیے دنیا میں رہ کر زندگی گزارتا رہا۔ میرے لیے اللہ فرماتا ہے میرے لیے بھی تو کسی نے میں نے جو اتنے احسانات کیے ہر انسان پر، میں نے جو اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، میں نے جو اس کے اوپر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی برسات کی ہے، اتنا کرم کیا ہے اس کے اوپر، دیکھو تو صحیح میری نعمتیں لے کر مجھ اس رب کو بھولا تو نہیں کہیں پر؟ کتنی جگہ پر اس نے مجھے یاد رکھا ہے، کتنے مقامات پر اس نے میرا احترام کر کے، میری عزت کر کے، میری کرم نوازیوں کو یاد کر کے میری اطاعت اور فرما برداری میں لمحات گزارے، اور کتنا ایسا ہے انسان گزرا ہے کہ جس کی زندگی کا پل پل نافرمانی میں گزرا۔ اب یہ انجام ہے انسان کا، اب یہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے انجام کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر ہمیں کوئی دکھ پہنچے، کوئی درد پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی جو ہے وہ چوٹ لگے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو پھر وہی انسان جہنم کی آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہو، پھر وہ عقل مند ہے؟ میں ایک جملہ یہاں پر عموماً عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان جو بے اطاعت ہے، جو نافرمان ہے، جو اللہ کی شریعت کا باغی ہے، وہ انسان اپنے وجود کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اپنے وجود کے ساتھ با وفا نہیں۔ کیوں؟ ہر ایک ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو نماز نہ پڑھنے پر اللہ کے طرف سے جہنم کا عذاب ہوگا، اور جہنم کی آگ بڑی شدت والی ہے۔ ہر ایک انسان صاحب ایمان جانتا ہے، صاحب علم جانتا ہے، صاحب اسلام جانتا ہے، ہر مسلمان مومن جانتا ہے، اور اس کے باوجود، جاننے کے باوجود نماز نہ پڑھنے پر جہنم کا عذاب ہے اور اس کی شدت والی آگ ہے، وہ نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو پھر وہ اپنے وجود کے ساتھ مخلص ہے؟ وہ اپنے جسم کے ساتھ با وفا ہے؟ تو میں عموماً کہا کرتا ہوں جو اپنی ذات کے لیے با وفا اور مخلص نہیں، وہ تیرے میرے لیے کہاں سے مخلص ہوگا؟ وہ تیرا میرا کہاں سے با وفا ہوگا؟ اس نے تیری میری وفاداری کیسے کرنی ہے جو اللہ کا نافرمان بن گیا،
اپنے وجود کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، وہ تیرا میرا بھی با وفا نہیں ہو سکتا، وہ تیری میری بھی وفاداری نہیں کر سکتا، وہ تمہارا بھی با وفا نہیں ہے، اللہ کا بھی با وفا نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تم زندگی کی نعمت سے تمہیں موت ملے گی تو پھر میں تمہاری زندگی کی ڈور کاٹ کر تم سے موت دے کر تم سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے لیے کتنا عمل کیا۔ فرمایا جب موت آئی، قبر کے حوالے ہو گئے، ثم یحییکم، میں تمہیں پھر زندہ کروں گا۔ اب یہ میں نے زندگی دیکھو نا کہاں سے شروع ہوئی، آپ کا ابتدا کہاں سے آئی، زندگی گزر کر گئی، آگے آپ قبر میں گئے، اب اس کے بعد پھر اللہ فرما رہا ہے یحییکم، تمہیں زندہ کروں گا میں۔ اب جب قبر سے انسان زندہ ہوگا تو کہاں جائے گا؟ یہ اس دنیا میں دوبارہ آئے گا؟ حشر میں جائے گا۔ میدان قیامت، جس میدان حشر میں اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کر رہا ہے، یہ حشر والے دن قبروں سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ دوبارہ زندگی حشر والے دن کے لیے مل رہی ہے، اور ہم سب دوبارہ جب زندہ ہو رہے ہیں تو یہ حشر میں جا رہے ہیں۔ میں نے شروع میں کیا کہا کہ اس آیت میں اللہ نے انسان کے ابتدا، دنیا کی زندگی، قبر، حشر اور پھر قیامت کے معاملات کو ذکر فرمایا، یعنی پوری زندگی کو اجمالی طور پر اس ایک آیت کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کروں گا۔ اب جب زندہ کیا ہے مولا تو کہاں کرے گا؟ فرمایا اب جب زندہ ہو رہا ہے تو دنیا کی زندگی نہیں ملے گی، حشر کی زندگی ملے گی۔ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے حشر میں اکٹھا کیا جا رہا ہے، حشر میں جمع کیا جا رہا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں، ہر اس انسان کو زندہ کروں گا جس کو میں نے دنیا میں وجود دے کر مبعوث فرمایا، جس کو میں نے دنیا کے اندر زندگی دے کر پیدا فرمایا، جس کے اوپر انسان کا لفظ صادق آئے گا، وہ ہر انسان حشر والے دن اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر آئے گا۔ اب ہم وہاں پر جمع ہیں، اور وہاں ہر قوم ہے، ہر امت ہے، ہر نبی اور ہر رسول بھی وہاں موجود ہے۔ اس جگہ پر اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے گنتی کے چند ہم افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میری آپ میں سے کسی کی اللہ نہ کرے کوئی عیب یا کوئی عکس، کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ وہ عزت والا معاملہ ہے کوئی عزت والا؟ میرے سے اگر میں کوئی ایسی غلطی کر دوں، کوئی ایسی گستاخی، کوئی ایسی بات کہہ جاؤں، تو بلانے والا مجھے یہاں کون ہے؟ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، اب میری غلطی کی وجہ سے شرمساری کس کو ہو رہی ہے؟ علامہ صاحب کی۔ تو قبر حشر والے دن ہم کس کے مہمان ہیں؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ غلطی ہم کریں تو اس دن شرمندگی کس کو؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ یہ بہتر عمل ہے کہ وہ نبی جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے امتی کو یاد رکھ کے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے، دنیا میں آتے ہوئے بھی مانگ رہا ہے، زندگی گزارتے ہوئے بھی مانگ رہا ہے، کبھی حرم میں ہے، کبھی مسجد نبوی میں ہے، کبھی وہ قباء میں ہے، کبھی غار ثور میں ہے، کبھی غار حرا میں ہے، کبھی وہ سفر میں ہے، کبھی حضر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جلوت میں ہے، خلوت میں ہے، ہر دم ہر لحظہ نبی کی بخش، امتی کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں رب سے مانگتا جا رہا ہے۔ اس نبی کے سامنے سارے انبیاء اور رسل وہاں جمع، ان کی ساری امتیں جمع، اور تیرے گناہوں کا پردہ چاک ہو رہا ہو، بتاؤ تیری نبی کی ساری عزت سے اٹھ رہا ہے یا شرم سے جھک رہا ہے؟ تم نے یہ عمل نبی کی عزت کے لیے کیا یا شرمندگی کے لیے کیا؟ زندگی وہ تھی، اور زندگی یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم حشر میں پہنچے تو ہمارا نبی ناز کرتے ہوئے ارشاد فرمائے، دوگو دیکھو یہ میرا امتی آ رہا ہے، دیکھو میرا پیارا آ رہا ہے، دیکھو میرا مقرب آ رہا ہے، دیکھو میرا امتی آ رہا ہے۔ حاجی اسلم صاحب کی یہی کیفیت ہوگی۔
حاجی اسلم صاحب کی یہی کیفیت ہوگی، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک ان کی اچھائی اور نیکی کی گواہی دے رہے ہیں، تو وہ جنت کے باغوں میں گیا، اور باغوں میں سے باغ میں گیا، اور وہیں سے آگے حشر میں جب جائے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی قرب میں ہوگا۔ اور ثم یحییکم کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹنا تم سب نے رب کی بارگاہ میں ہے۔ اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ رب کی بارگاہ، میدان قیامت میں پہنچ گئے نا۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور وہاں اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، بتاؤ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کیوں؟ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہے؟ آپ نے علماء سے سنا ہے، سب سے پہلا سوال قیامت والے دن کس کا ہونا ہے؟ نماز کا۔ اور پہلے سوال پر ہی ہم فیل ہو گئے۔ بتاؤ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی عزت دی ہے؟ کیا ہم نے اپنی قبر کو سیدھا کیا؟ کیا ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں والی زندگی گزاری؟ کیا ہم نے اس احسان کا شکر ادا کیا جب ہم کچھ نہ تھے تو اللہ نے ہمیں وجود عطا فرما دیا؟ اب پوری آیت کو دوبارہ غور سے سنیں، ٹائم اختتام کی طرف چلا گیا، میں اس کی وضاحت میں جاؤں تو بہت لمبی بات ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ میرے تو بس کی بات نہیں ہے کہ اس آیت کو پوری طرح سے میں بیان کر پاؤں، خلاصتاً مفہوماً میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اب پوری آیت کو دیکھیں تو اب معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تمہارے اندر جرت کہاں سے آئی؟ تم رب کے نافرمان بن بیٹھے، جبکہ تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر اس زندگی کے اوپر نعمتیں اور احسانات کرنے کے بعد موت عطا فرمائے گا، پھر تم قبر میں جاؤ گے، اور قبر کے اندر جہنم یا جنت دونوں میں سے جو بھی آپ کے اعمال ہیں اس کے مطابق جو درجہ بنے گا، اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کے باغوں والے درجے میں پہنچے۔ پھر وہاں سے ہم جب حشر میں پہنچے، اور پھر حشر میں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو پھر ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارے اوپر ہمارا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فخر کر رہا ہو، اور وہی وہ مقام بھی درجہ تن اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو درجہ بدرجہ زندگی کے اندر بھی یہ مقامات آتے ہیں، لیکن جب وہاں قیامت میں سر اٹھا ہوا ہو عزتوں کے ساتھ، کرامتوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی عنایتوں اور نواشات کے ساتھ، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعتوں کے باعث جب ہمارا سر بلند ہو رہا ہو، تو وہ مقام ہوگا جو اللہ نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی اور فساد اور قتل غیریہ اور اس قسم کے نافرمانی اور بے اطاعتی والے کام کرے گا، جب تیرا سر فخر سے اٹھا ہوگا، رب فرشتوں کو پکار کر فرمائے گا، دیکھو اس کو تم نے فسادی کہا تھا، یہ تو میرا بن کے آیا، یہ وہ میرا خلیفہ بن کے آیا ہے، جس کو جس مقصد کے لیے میں نے دنیا میں بنا کر پیدا فرمایا تھا، یہ وہ مقصد پورا کر کے آج آیا ہے۔ اور انہی ہی مقاصد کو دنیا میں پورا کرتے کرتے جب زندگی گزاریں تو اسی کو زندگی کی وہ نعمت ملتی ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ملے گا، اور حشر والے دن اللہ اس کے اوپر فخر بھی فرمائے گا، اور حاجی اسلم صاحب یقیناً انہی افراد میں شامل ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا، یہ ایک آیت جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور ہم اس ایک آیت کے اوپر ہی تھوڑا بہت عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری تو پوری زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ ہو رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، ہم سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کون کون سا احسان کیا ہے، کون کون سی نعمت کی ہے، کون کون سے رحمت ہمارے اوپر نازل فرما رکھی ہے، اور پھر اتنی نوازشیں، اتنی کرامتوں کے بعد بھی ہم اس اللہ کے نافرمان ہیں۔ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں اللہ کا، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، ہم بھی ایسے لوگوں میں بن جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ روتے ہوئے نظر آئیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کیسا انسان اللہ نے ہم سے جدا کر دیا۔ وہ عموماً ایک بات
آپ نے بھی سنی ہوگی، اکثر لوگوں سے سنی ہوگی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اوپر والے ہنستے ہیں۔ زندگی ایسی گزار کر جاؤ، جب تم جاؤ تو یہ اوپر والے سارے رو رہے ہوں، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور حاجی اسلم صاحب کے درجات کے اندر مزید بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔